شہربانو سرخ جوڑے میں سجی پھولوں سے بھرے بیڈ پر ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے شوہر کا انتظار نہیں تھا بلکہ اپنی نند کا انتظار تھا جو اس کے کپڑے لینے گئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور شہربانو نے گھبرا کر دیکھا، لیکن وہ اس کی نند نہیں تھی۔ ایک لمبا چوڑا اور خوبصورت آدمی تھا۔ وہ ہارون گردیزی تھا، وہی شخص جس کا نام کچھ گھنٹوں پہلے اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر شہربانو کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکل پاتی ہارون نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شہربانو کی آواز ڈر سے کانپ رہی تھی۔ دروازہ کھولیے۔ ہارون نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری بیوی ہو۔ شہربانو کو لگا کہ شاید اس کی نند کہیں سے آ کر اسے بچا لے، لیکن وہ تو منظر جیسے غائب ہی ہو چکی تھی۔ میں آپ کے گھر والوں کی امانت ہوں، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے دفاعی انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ یہ صرف ایک رسمی نکاح ہے، صبح میرے گھر والے مجھے لینے آ جائیں گے۔ ہارون کے چہرے پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آئی۔ امانت، رسم، میں ایسی کسی بات کو نہیں مانتا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم میری بیوی ہو شہربانو، اور ایک بیوی پر شوہر کا حق ہوتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ شہربانو روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے باپا کی عزت کا سوال ہے، یہ ایک منت کا نکاح ہے۔ تمہارے باپ نے تمہیں قربان کرنے کا سوچا اور میں نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہارون کی آواز میں سخت لہجہ تھا۔ اب تم میرے ساتھ ٹھیک سے رہو تو اچھا ہے، ورنہ میں اپنا حق لینے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شہربانو کچھ اور کہہ پاتی، ہارون نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شہربانو کی چیخ دب کر رہ گئی۔ اس نے پوری طاقت سے مزاحمت کی، خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہارون نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی التجا، اس کے آنسو سب بیکار گئے۔ ہارون گردیزی نے اس رات جہالت کی رسم کو روند ڈالا۔ اس نے زبردستی اپنی بیوی کا حق چھین لیا تھا۔ شہربانو ٹوٹ کر بکھر گئی، اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ ہارون گردیزی ایک بڑے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے دادا گردیزی خاندان کے بڑے تھے اور ہارون ان کی جائیداد کا اکیلا وارث تھا۔ اس کے 2 چچا تھے۔ بڑے چچا کی صرف بیٹیاں تھیں اور چھوٹے چچا بہرام گردیزی نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ ہارون اپنے والدین معراج گردیزی اور ان کی بیوی کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس نے شہر کے اچھے کالجز سے پڑھائی کی اور وہیں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا، لیکن گاؤں بھی آتا جاتا تھا۔ اس بار جب وہ گاؤں آیا تو اس کے گھر والے پریشان تھے۔ بی جان، جن کی وہ بہت عزت کرتا تھا، وہ بھی اداس تھی۔ اسی رات بی جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، بی جان پریشانی کے عالم میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ہارون کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا، آؤ ہارون پتر، میں تجھ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بی جان، حکم کریں۔ ہارون ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بی جان نے گہری سانس لی اور بتانے لگی، پتر، یہ تب کی بات ہے جب تیرا باپ معراج اور تیری ماں اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ جو بچہ بھی ہوتا پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ بی جان کی آواز بھر گئی۔ کسی نے ہمیں پیر سید کرام الدین کے بارے میں بتایا۔ ہم ان کے پاس مدد کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن ایک شرط پر۔ ہارون خاموشی سے سنتا رہا۔ پیر صاحب نے کہا، بی بی، ہم دعا کریں گے۔ اگر اللہ نے کرم کیا اور تمہاری بہو کو بیٹا ہوا تو تمہیں اس کا نکاح ہماری پوتی سے کرانا ہوگا، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی۔ بی جان تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولی،
انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان میں ایک رسم چلی آ رہی ہے، جو بھی گدی سنبھالتا ہے اسے اپنی بیٹی قربان کرنی پڑتی ہے۔ اس کا نکاح ایک رات کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن شوہر اسے چھو نہیں سکتا۔ اگلی صبح وہ لڑکی کمرے میں بند ہو جاتی ہے اور ساری عمر عبادت میں گزار دیتی ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سید احتشام الدین نے گدی سنبھالنی تھی اور اس کے لیے انہیں اپنی بیٹی کی قربانی دینی تھی۔ انہوں نے ہم سے یہ شرط اس لیے رکھی کیونکہ ہم بھی سید ہیں اور وہ اپنی لڑکی کا نکاح کسی غیر سید سے نہیں کرتے۔ بی جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پتر، میں اس وقت مجبور تھی، میں نے منت مان لی۔ اب برسوں بعد ان کا پیغام آیا ہے۔ ان کی پوتی شہر بانو 18 سال کی ہو گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منت پوری کریں۔ بی جان کی بات سن کر ہارون گردیسی غصے سے تل ملا اٹھا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بی جان؟ اس نے غصے میں کہا، آپ نے ایسی جاہلانہ شرط کیسے مان لی؟ ایک زندہ لڑکی کو عمر بھر کے لیے قید کر دینا، یہ کون سا دین ہے، کون سی عبادت ہے؟ اس کی آواز غصے سے بلند ہو گئی تھی۔ بی جان پریشانی سے پوتے کو دیکھنے لگی۔ میں ایسی کسی فضول منت کو پورا کرنے سے صاف انکار کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کسی کی فرسودہ رسموں کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گا۔ ہارون غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بی جان نے روتے ہوئے کہا، پتر، یہ منت کا معاملہ ہے، اگر ہم نے پوری نہ کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بی جان نے پریشانی کے لہجے میں کہا، کچھ برا نہیں ہوگا۔ ہارون نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، برا تب ہوگا جب ہم ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بی جان پوتے کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ بھی بے بس تھی۔ ہارون اگلے ہی دن بنا کسی کو کچھ بتائے شہر چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ہارون اپنے بزنس میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے دماغ کے کسی کونے میں بی جان کی پریشانی اور اس عجیب و غریب رسم والی کی بات اٹکی ہوئی تھی۔ ایک دوپہر وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کو چیک کر رہا تھا کہ اس کا سیکرٹری اندر آیا۔ سر، آپ کے چچا بہرام گردیزی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہارون نے حیرت سے دیکھا۔ اس کے چھوٹے چچا، جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی تھی اور دنیا کے جھمیلوں سے دور رہتے تھے، وہ اس سے ملنے شہر آئے تھے۔ ہارون نے فوراً انہیں اندر بھیجنے کو کہا۔ بہرام گردیزی ایک درمیانے قد کے سمجھدار شخص تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون سا تاثر رہتا تھا۔ انہوں نے اندر آ کر ہارون کو گلے لگایا۔ ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ چچا، آپ یہاں شہر میں؟ سب خیریت تو ہے؟ ہارون نے پوچھا۔ سب خیریت ہے، بس تم سے کچھ بات کرنے آیا تھا۔ بہرام صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں تم بی جان کی منت والی بات پر بہت غصے میں ہو۔ ہارون کا موڈ پھر خراب ہو گیا۔ چچا، آپ ہی بتائیں، کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ 21ویں صدی میں یہ سب؟ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، بہرام نے اسے ٹوکا۔ یہ ایک جاہلانہ اور ظالمانہ رسم ہے۔ ہارون کو ان کی بات سن کر قدرے سکون ملا۔ تو پھر آپ بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ میں انکار کر دوں؟ نہیں، بہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ شادی کرو۔ ہارون کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے کم از کم اپنے روشن خیال چچا سے ایسی دقیانوسی بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ بھی چچا؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دوں؟ نہیں ہارون، بہرام نے سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی زندگی بچا لو۔ تم اس فضول رسم کو ختم کر سکتے ہو، لیکن صرف اس شادی کر کے۔ ہارون الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ بہرام گردیزی تھوڑا آگے جھکے اور رازدارانہ لہجے میں بولے، سوچو، اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ لوگ کسی اور سید لڑکے کو ڈھونڈیں گے اور یہ رسم پوری کر کے رہیں گے۔ وہ لڑکی ہر حال میں قربان ہو جائے گی،
لیکن اگر تم اس سے نکاح کر لو اور اس رسم کو توڑ دو تو کیا ہوگا؟ ہارون کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، اسے اپنے چچا کی بات سمجھ آنے لگی تھی۔ بہرام نے اپنی بات جاری رکھی، تم اس سے نکاح کرو اور اسے اپنی حقیقی بیوی کا درجہ دو، اسے اس نام نہاد گوشہ نشینی کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرا دو۔ ہاں، اس کے لیے تمہیں ان پیروں سے اور شاید اپنے گھر والوں سے بھی لڑنا پڑے گا، لیکن تم ایک معصوم کی زندگی بچا لو گے۔ تم اس رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دو گے۔ ہارون گردیزی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے چچا نے اسے ایک بالکل نیا زاویہ دیا تھا۔ غصے کے بجائے اب اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن رہا تھا، ایک لڑکی کو بچانے کا، ایک فرسودہ روایت کو ختم کرنے کا منصوبہ۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اب صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ایک انجان لڑکی کی زندگی کے لیے لڑنے کا سوچ رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چچا، ہارون نے ایک طویل سانس لینے کے بعد کہا۔ اس رسم کو ختم کرنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ اس کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ ایک مضبوط ارادہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس پر چلنے کے لیے تیار تھا۔ اپنے چچا بہرام گردیزی سے بات کرنے کے بعد اس کی سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ وہ اگلے دن گاؤں واپس گیا اور جاتے ہی سیدھا بی جان کے پاس گیا، کیونکہ اس سب میں اس نے سب سے زیادہ بی جان کا دل دکھایا تھا۔ بی جان اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہیں لگا وہ پھر سے بحث کرنے آیا ہے۔ بی جان، میں آپ کی منت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، ہارون نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ بی جان کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ان کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر بے پناہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سچ کہہ رہا ہے پتر، تو مان گیا؟ جی بی جان، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، آپ پیر صاحب کو اطلاع کروا دیں۔ بی جان نے خوشی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرا بچہ، اللہ تیری زندگی خوشیوں سے بھر دے، تو نے میری لاج رکھ لی۔ اس خبر سے پورے گردیزی ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہارون کے والد معراج گردیزی اور اس کی ماں بھی مطمئن ہو گئے۔ صرف بہرام گردیزی اس کی خاموش مسکراہٹ کے پیچھے چھپے اصل ارادے کو جانتے تھے۔ دوسری طرف پیر احتشام الدین کے گھر بھی یہ خبر پہنچا دی گئی تھی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ بھی رسم کا حصہ تھا کہ شادی دھوم دھام سے کی جائے، تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ گدی نشین اپنی بیٹی کو کتنی خوشی سے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پیر احتشام الدین کی حویلی میں ماحول گردیزی ہاؤس سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں خوشی کے بجائے ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی تھی۔ شہر بانو، جو ایک نہایت خاموش طبع، صابر اور خوبصورت لڑکی تھی، اس نے اپنی قسمت کے اس فیصلے کو خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ اسے بچپن سے ہی اس کی قربانی کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک اعزاز ہے کہ وہ اپنے باپ کی گدی کو بچانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے چچا کی بڑی بیٹی سدرا شہر میں پڑھتی تھی۔ وہ ان دقیانوسی روایات کے سخت خلاف تھی۔ اس نے شہر بانو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ شہر بانو، ہوش کے ناخن لو، یہ کیسی قربانی ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم اس طرح اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ سدرا نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ شہر بانو نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آواز اٹھا کر کیا ہوگا آپا؟ بابا جان کا فیصلہ تو اٹل ہے، میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اس کی آواز میں مکمل سپردگی تھی۔ قسمت انسان خود بناتا ہے، سدرا نے غصے سے کہا۔ تم ایک بار انکار تو کرو، دیکھنا
میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ مگر شہر بانو چپ رہی۔ اس کی خاموشی میں سدرا نے اس کا جواب سمجھ لیا تھا۔ شادی کا دن آ گیا۔ گردیزی خاندان بڑی شان و شوقت سے بارات لے کر پہنچے۔ شہر بانو کو دلہن بنایا گیا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نکاح ہوا، اس کے لبوں سے بھی قبول ہے نکلا، اور رخصتی کا وقت آ گیا۔ شہر بانو اپنے باپ اور بھائیوں کے گلے لگ کر روئی، لیکن یہ آنسو خوشی کے نہیں بلکہ جدائی اور ایک انجانے خوف کے تھے۔ وہ رخصت ہو کر شہر والے گردیزی ہاؤس پہنچی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہارون کی بہن جس رسم کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں تھی، شہر بانو کو ہارون کے کمرے میں لے جا کر بٹھا گئی۔ بھابھی، آپ یہاں آرام کریں، میں آپ کے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ اس نے اپنے بھائی کا کمرہ خاص طور پر سجوایا تھا۔ وہ تو چلی گئی اور شہر بانو کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کے انتظار میں کہ کوئی آئے اور اسے اس کمرے سے نکال کر اس جگہ لے جائے جہاں اسے اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور ہارون گردیزی اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ شہر بانو سے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہارون پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس فضول رسم کا آج رات ہی خاتمہ کر دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ بھی تیار تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، اور پھر اس نے وہ کیا جس سے شہر بانو کی زندگی کا مقصد مکمل طور پر بدل گیا۔ اگلی صبح شہر بانو کے لیے مزید دکھ اور تکلیف لے کر آئی۔ وہ چپ چاپ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ساری رات جاگنے سے اس کا رنگ فق پڑ گیا تھا۔ پچھلی رات جو ہوا وہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ ہارون نہا کر نکلا ہی تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی امی تھی۔ ہارون، شہر بانو کے گھر والے اسے لینے آئے ہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ہارون نے بس سر ہلایا اور کہا، ان سے کہیں میں آ رہا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد وہ تیار ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں گیا۔ وہاں شہر بانو کے والد پیر احتشام الدین، اس کے چچا اور 2 بھائی بیٹھے تھے۔ سب کے چہرے سنجیدہ تھے۔ پیر احتشام الدین نے کہا، جیسا کہ طے ہوا تھا، ہم اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں۔ ہارون نے فوراً جواب دیا، شہر بانو اب کہیں نہیں جائے گی، وہ میری بیوی ہے اور یہیں رہے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پیر احتشام الدین کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نکاح تو صرف ایک رات کے لیے تھا۔ ہارون نے کہا، میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا جو کسی کی زندگی چھین لے۔ شہر بانو اب میری ذمہ داری ہے اور میں اسے نبھاؤں گا۔ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم میں بحث بڑھتی گئی۔ شہر بانو کا بڑا بھائی غصے سے چلایا، تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے ہارون گردیزی، تم نے ہمارا اعتبار توڑا ہے۔ ہارون بھی اونچی آواز میں بولا، دھوکہ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے جسے آپ زندہ دفن کرنے جا رہے تھے۔ دونوں گھرانوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور آخر میں شہر بانو کے گھر والے غصے اور بے عزتی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گردیزی ہاؤس میں بھی کھلبلی سی مچ گئی۔ بی جان اور ہارون کے والد اس حرکت پر بہت ناراض تھے۔ بی جان غصے اور ڈر سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہارون، تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، تم نے منت توڑ دی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہارون نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوگا بی جان، میں نے صرف ایک غلط کام ہونے سے روکا ہے۔ لیکن اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے چھوٹے چچا بہرام گردیزی چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور اپنے بھتیجے کے فیصلے پر بہت خوش تھے۔ گھر والوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ہارون واپس اپنے کمرے میں آیا۔ شہر بانو وہیں بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ہارون کے دل میں پہلی بار درد ہوا۔ پچھلی رات جب اس نے شہر بانو کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس کی معصومیت اور خوبصورتی نے اسے پہلی نظر میں ہی دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس کا ارادہ رسم کو توڑنا تھا، لیکن اس چکر میں وہ اپنا
دل بھی ہار بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور بولا، شہر بانو۔ جیسے ہی اس نے اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، مجھ سے دور رہو، تم ایک ظالم انسان۔ ہارون نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، میں جانتا ہوں تم غصے میں ہو، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تمہیں ایک بہت بڑی مشکل سے بچایا ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، بچایا ہے؟ تم نے تو میری زندگی خراب کر دی، اب میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ اس کا غصہ، نفرت اور آنسو دیکھ ہارون کو احساس ہوا کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس نے رسم تو توڑ دی تھی، لیکن شہر بانو کا دل جیتنا ابھی باقی تھا، اور شاید یہ سب سے مشکل کام تھا۔ شہر بانو کے گھر والے رخصت ہوئے اور حویلی میں جو تلخی ہوئی، اس کے بعد ہارون کے گھر والے بی جان سمیت غصے میں گاؤں واپس چلے گئے۔ اب شہر کے گردیزی ہاؤس میں بس ہارون اور شہر بانو تھے۔ گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی بس۔ ایک عجیب سی خاموشی اور ٹینشن پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ شہر بانو زیادہ تر وقت اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دور کہیں دیکھتی رہتی۔ اس کا دل پرانی یادوں اور آنے والے وقت کے ڈر سے بھرا رہتا۔ اسے اپنا گھر اور گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ سونے کے پنجرے میں قید ہو گئی ہے۔ ہارون جب کمرے میں آیا تو شہر بانو کو اسی طرح کھڑا دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شہر بانو کو اس کے آنے کا احساس ہوا اور وہ فوراً وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن ہارون نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے روک لیا۔ تم کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ شہر بانو نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے جانے دو، وہ بولی۔ نہیں۔ ہارون نے اسے اپنی طرف گھمایا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں مجھ سے نہیں، اپنی غلط فہمیوں سے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ شہر بانو کی آنکھوں میں پھر سے ڈر نظر آنے لگا۔ ہارون کے اتنے قریب آنے سے اسے پچھلی رات کی تکلیف یاد آ گئی۔ پہلی رات کے بعد ہارون کا دل پھر سے شہر بانو کے قریب جانے کو چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے شہر بانو کی خوبصورتی اور معصومیت ایک نشے کی طرح تھی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ نہیں، پلیز نہیں، شہر بانو نے منع کیا، لیکن اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ ہارون نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہا، تم میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی شہر بانو؟ پھر اس نے آہستہ سے شہر بانو کے کاندھوں پر پڑا دوپٹہ ہٹا دیا۔ شہر بانو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ ہارون نے اس کی کسی بھی مخالفت پر توجہ نہیں دی اور جو وہ چاہتا تھا کیا۔ اس نے شہر بانو کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی زبردستی نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہے، لیکن شہر بانو کے لیے یہ ایک اور حملہ تھا۔ ہارون کا اس کے قریب آنا اس کے لیے جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب بھی تھا۔ اگلی صبح شہر بانو کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ہارون گردیزی کے اس طرح کرنے کی وجہ سے اب وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ہارون یہ سب نہ کرتا تو اس رسم کا شکار ہو جاتی جس کے لیے اس کے باپ اور بھائی اسے تیار کر رہے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ ہارون ہی اس کی ساری پریشانیوں کی وجہ ہے۔ ہارون اس کے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ شہر بانو، ناشتہ کر لو، اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ شہر بانو نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے نہیں کھانا، یہ ضد ٹھیک نہیں ہے، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ہارون نے پریشانی سے کہا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا، وہ غصے سے چلائی۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ پیار سے بات نہیں بنے گی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اور شرارت سے مسکرایا۔ اگر تم نے سیدھے طریقے سے ناشتہ نہیں کیا تو پھر مجھے تمہیں اپنے طریقے سے کھلانا پڑے گا، اور میرا طریقہ شاید تمہیں زیادہ پسند نہ آئے۔ اس کی آنکھوں میں پیار کی دھمکی صاف نظر آ رہی تھی۔
شہر بانو اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے غصے سے ٹرے اپنی گود میں رکھی اور زہر کی طرح ناشتہ کرنے لگی۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ شہر بانو اپنی ضد پر قائم تھی اور ہارون کو اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، کبھی پیار سے، کبھی سختی سے اور کبھی پیار کا ڈراوا دے کر۔ شہر بانو کے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں تھی، جیسے وہ ہار مان گئے ہوں یا کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہے ہوں۔ یہ خاموشی شہر بانو کو اور بھی زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے سب نے اسے بھلا دیا ہے۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ ہارون اور شہر بانو کے درمیان کشیدگی کا ماحول برقرار تھا۔ ہارون اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود شہر بانو کے دل میں موجود نفرت کو پگھلانے میں ناکام رہا۔ شہر بانو اس سے بات کرتی تو صرف ضرورت کے تحت، اور اس کی ہر بات کا جواب تلخی اور غصے سے دیتی تھی۔ ہارون صبر کا دامن تھامے ہوئے تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو زخم دیا ہے اسے بھرنے میں وقت لگے گا۔ ایک دن گاؤں سے اس کے چچا بہرام گردیزی ان سے ملنے آئے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں ماحول کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ شہر بانو نے انہیں سلام کیا اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا تلخ اور ناراض انداز بہرام گردیزی سے چھپا نہ رہ سکا۔ رات کے کھانے کے بعد بہرام نے ہارون سے بات کی۔ حالات کچھ بہتر نہیں لگ رہے، ہارون نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ چچا، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کی نظر میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں نے اسے کس عذاب سے بچایا ہے۔ بہرام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہارون، تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن تمہارا طریقہ شاید غلط تھا۔ تم نے ایک جھٹکے میں اس کی پوری دنیا بدل دی۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جسے بچپن سے کچھ اور سکھایا گیا ہے۔ اسے حقیقت کو قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ تو میں کیا کروں؟ ہارون نے بے بسی سے پوچھا۔ اسے تھوڑا وقت اور سپیس دو، بہرام نے مشورہ دیا۔ میرے خیال میں تمہیں شہر بانو کو کچھ وقت کے لیے گاؤں کی حویلی بھجوا دینا چاہیے۔ وہاں بی جان اور باقی گھر والے بھی ہیں۔ شاید ماحول کی تبدیلی اس کے لیے بہتر ہو۔ جب وہ دوسرے لوگوں سے ملے گی، بات کرے گی، تو اس کا غصہ اور تنہائی کم ہوگی۔ ہارون کو یہ تجویز اچھی نہیں لگی۔ وہ شہر بانو کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا، وہاں بی جان اور ابا جان بھی اس سے ناراض ہیں۔ وہ لوگ اسے مزید غلط باتیں نہ سکھا دیں۔ فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا، بہرام نے اسے تسلی دی۔ وہ لوگ ناراض ضرور ہیں، لیکن شہر بانو اب ہمارے گھر کی بہو ہے، وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ دوری کبھی کبھی رشتوں کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ شاید تمہاری غیر موجودگی میں اسے تمہاری اہمیت کا احساس ہو۔ ہارون سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنے چچا کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ شاید شہر بانو کو واقعی ایک وقفے کی ضرورت تھی۔ شاید اس کی مسلسل قربت شہر بانو کو اس کا ماضی بھلانے نہیں دے رہی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد ہارون راضی ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر بانو کو کچھ ہفتوں کے لیے گاؤں بھیج دے گا۔ اگلے دن اس نے شہر بانو کو اپنا فیصلہ سنایا۔ تم کچھ دن کے لیے گاؤں حویلی جا رہی ہو۔ شہر بانو کو کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کے لیے یہ جگہ اور وہ جگہ برابر تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی خاموشی ہارون کے دل میں چبھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ روکے، لڑے یا کم از کم پوچھے کہ ایسا کیوں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہارون خود اسے گاڑی میں بٹھا کر گاؤں حویلی چھوڑنے گیا۔ پورے راستے دونوں کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ حویلی پہنچ کر اس نے شہر بانو کو اس کی ساس اور نند کے حوالے کیا اور بھاری دل کے ساتھ واپس شہر لوٹ آیا۔ اسے امید تھی کہ یہ دوری ان کے رشتے میں بہتری لائے گی، لیکن اس کا دل ایک انجانے خوف سے بھی دھڑک رہا تھا۔ شہر بانو کو حویلی چھوڑے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ 1 مہینہ ہارون نے بڑی ہی بے چینی اور کرب میں گزارا تھا۔
اس کا دل ہر وقت حویلی میں اٹکا رہتا تھا۔ وہ دن میں کئی بار اپنی بہن کو فون کر کے شہر بانو کے بارے میں پوچھتا، لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی ملتا، وہ ٹھیک ہے، مگر خاموش رہتی ہے۔ آخر کار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایک صبح گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ پہنچا تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور کشیدگی محسوس کی۔ بی جان جو برآمدے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر غصے سے منہ پھیر کر اندر چلی گئی۔ اس کے والد اور بڑے چچا نے بھی سرد مہری سے سلام کا جواب دیا۔ گھر والوں کا یہ رویہ دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا۔ اس کی بہن اور کزن اس سے مل کر خوش ہوئیں۔ بھائی، آپ آ گئے؟ ہاں، کیسی ہو تم سب؟ شہر بانو کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کی بہن نے افسوس سے بتایا، بھائی، بھابھی ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے خود کو کمرے تک ہی محدود کر رکھا ہے۔ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، نہ ہی کسی سے گھلتی ملتی ہیں، بس ہر وقت چپ چاپ اور اداس رہتی ہیں۔ یہ سن کر ہارون کو تشویش ہوئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ شہر بانو گلابی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، دوپٹے سے بے نیاز، بیڈ پر آڑے ترچھے انداز میں گہری نیند سو رہی تھی۔ نیند میں اس کا چہرہ بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ ایک لٹ اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو اور بھی رعنائیوں بھرے جسم پر نظر پڑتے ہی ہارون کی نگاہوں میں جیسے ٹھنڈک اتر آئی۔ 1 مہینے کی دوری نے اس کی محبت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وقت کو یہیں روک دے اور بس اسے دیکھتا رہے۔ وہ اپنا اختیار کھوتے ہوئے اس کے قریب جھکا اور اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو نرمی سے ہٹایا۔ اس کے لب شہر بانو کی پیشانی کو چھونے کے لیے بے تاب تھے، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیڈ کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شہر بانو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ صرف اس کی ضد یا ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس کی محبت اور اس کی زندگی بن چکی تھی۔ اسے آج شدت سے احساس ہوا کہ اسے ہر حال میں شہر بانو کو جیتنا ہے، اس کی نفرت کو محبت میں بدلنا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ اسے مزید خود سے دور نہیں رکھے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ہارون ابھی شہر بانو کے معصوم چہرے کو تکنے میں محو تھا کہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے شہر بانو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گہری نیند سے جاگی اور اپنے قریب ہارون کو دیکھ کر بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ جلدی میں اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہ رہا جو بیڈ کی دوسری طرف پڑا تھا۔ ہارون اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں محبت اور شرارت تھی۔ جب شہر بانو بیڈ سے اترنے لگی تو ہارون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یار، اب تو ناراضگی ختم کر دو۔ اس کے لہجے میں گہری محبت اور التجا تھی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں بلکہ سنوارا ہی ہے؟ شہر بانو نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ نہیں چھوڑوں گا۔ ہارون نے اس کی گرفت مضبوط کی۔ 1 مہینہ تمہارے لیے تڑپ کر گزارا ہے، اب اور دوری کی سزا نہ دو۔ لیکن شہر بانو پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے واش روم میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ہارون نے گہری سانس لی اور مایوسی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے احساس تھا کہ منزل ابھی دور ہے۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ ماحول میں وہی کشیدگی برقرار تھی۔ بی جان اب بھی اس سے ناراض تھیں، بات نہیں کر رہی تھی۔ آخر کار ہارون سے رہا نہ گیا۔ بی جان، ابا جان، آپ لوگ مجھ سے اس طرح ناراض کیوں ہیں؟ اس کے والد معراج کردیزی نے سخت لہجے میں کہا، تم نے جو کیا ہے اس کے بعد تم ہم سے کسی اچھے رویے کی امید رکھتے ہو؟ تم نے ہماری عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ میں نے کوئی عزت داؤ پر نہیں لگائی۔ ہارون نے بھی قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں نے صرف ایک جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، مجھے سپورٹ کرنا چاہیے تھا،
اور شہر بانو کو بھی سمجھانا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ ہم اسے کیا سمجھاتے؟ بڑے چچا بولے، جس لڑکی کو بچپن سے ایک بات سکھائی گئی ہو اسے تم ایک رات میں کیسے بدل سکتے ہو؟ اس موقع پر بہرام گردیسی جو اب تک خاموش سے بول پڑے، بھائی صاحب، ہارون ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سب کو مل کر شہر بانو کو سمجھانا چاہیے۔ وہ اب اس گھر کی بہو ہے، اس کی خوشی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہارون کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکے۔ بہرام گردیسی کی بات میں وزن تھا۔ معراج گردیسی اور بڑے چچا کچھ قائل نظر آنے لگے، لیکن بی جان کی ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ انہوں نے غصے سے کھانا چھوڑا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ ہارون کو افسوس ہوا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم تھا۔ وہ جانتا تھا وہ صحیح، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہارون جب کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو شہر بانو وہاں نہیں تھی۔ اس نے پورے کمرے میں دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اسے تشویش ہوئی اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ شہر بانو چھت پر گئی ہے۔ ہارون سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چھت کے کونے میں شہر بانو کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ سیاہ شیفون کے سوٹ میں چاند کی روشنی میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ اس منظر میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ہارون ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ہارون کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے مڑی، لیکن ہارون نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہر بانو نے نظریں جھکا لیں۔ نیچے۔ کیوں؟ کیا میری موجودگی اتنی ناگوار ہے؟ ہارون نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ شہر بانو خاموش رہی۔ شہر بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہارون نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ پہلی نظر میں تم میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے جو کچھ کیا وہ تمہیں پانے کے لیے، تمہیں اس قید سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، لیکن میرا ارادہ برا نہیں تھا۔ پلیز مجھے ایک موقع دو۔ شہر بانو نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی ہارون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ شہر بانو نے اس بار زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ شاید وہ بھی اب لڑتے لڑتے تھک چکی تھی، یا شاید ہارون کی باتوں نے اس کے دل پر کچھ اثر کیا تھا۔ ہارون اسے کمرے میں لے آیا۔ اس بار شہر بانو نے اس کے ارادوں کے آگے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس کی یہ سپردگی ہارون کے لیے کسی جیت سے کم نہیں تھی۔ وہ سرشار ہو گیا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی محبت نے اپنی پہلی منزل پا لی۔ اس رات کی قربت میں زبردستی نہیں بلکہ شہر بانو کی خاموش رضا شامل تھی، اور یہی بات ہارون گردیسی کے لیے سب سے اہم تھی۔ اگلی صبح ہارون بہت خوش تھا۔ اس نے شہر بانو کو باہوں میں بھرا ہوا تھا اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شہر بانو چپ تھی، لیکن اس کے چہرے سے ڈر، نفرت غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں بس ایک عجیب سی اداسی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم کتنی پیاری ہو؟ ہارون نے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ شہر بانو نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں پھیر لیں۔ ہارون کو اس کی خاموشی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ برف پگھلا رہا ہے۔ اچانک دروازہ بجا۔ کون؟ ہارون گردیسی نے پوچھا۔ صاحب نیچے مہمان آئے ہیں، پیر صاحب کے گھر سے بی بی جی کے بھائی اور چچا آئے ہیں، ملازمہ نے کہا۔ یہ سن کر ہارون ایک دم اٹھ بیٹھا۔ دوسری طرف اپنے گھر والوں کا نام سن کر جیسے شہر بانو میں جان آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں امید چمکنے لگی۔ وہ بھی فوراً اٹھی اور ہارون کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی۔ تم یہیں رکو۔ ہارون نے اسے روکا۔ نہیں، میں اپنے بھائیوں سے ملوں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں نے کہا نا یہیں ٹھہرو، ہارون نے سختی سے کہا۔ پہلے میں دیکھ لوں وہ کیوں آئے ہیں۔ شہر بانو وہیں رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہارون نیچے گیا تو دیکھا کہ شہر بانو کے بھائی اور چچا بیٹھے ہیں۔ ان کے چہروں پر غصہ تھا۔ ہم شہر بانو کو لینے کے لیے آئے ہیں، اس کے بھائی نے فوراً کہا۔ اس کے والد پیر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہارون سمجھ گیا کہ یہ چال ہے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو بلائیں۔ شہر بانو کہیں نہیں جائے گی، ہم اپنی بہن کو لے کر ہی جائیں گے۔ اس کا بھائی اڑ گیا۔ بات بڑھنے لگی۔
ہارون نے ملازمہ کو بھیج کر شہربانو کو بلوایا۔ وہ اپنے بھائی اور چچا کو دیکھ کر رو پڑی اور ان سے لپٹ گئی۔ بھائی جان، مجھے یہاں سے لے چلو۔ دیکھا تم نے، وہ خود جانا چاہتی، اس کے چچا نے کہا۔ یہ میری بیوی ہے اور میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، ہارون نے سختی سے کہا۔ جب انہوں نے زبردستی شہربانو کو لے جانے کی کوشش کی تو ہارون نے اشارہ کیا۔ اس کے گارڈز نے بندوقیں نکال لیں۔ عزت سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ہارون نے دھمکی دی۔ بندوقیں دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے۔ وہ ہارون کو غصے سے گھورتے ہوئے چلے گئے۔ یہ سب دیکھ کر شہربانو ڈر اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ جب شہربانو کو ہوش آیا تو وہ اپنے ایک کمرے میں تھی۔ ہارون اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ہارون پر برس پڑی۔ تم ایک ظالم، وہ روتے ہوئے چلائی۔ تم نے مجھے میرے گھر والوں سے بھی دور کر دیا، تم نے ان پر بندوقیں تانی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کی باتیں ہارون کو بہت بری لگیں۔ ہارون کو غصہ آیا اور اچانک اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کمرے میں تھپڑ کی زوردار آواز گونجی۔ شہربانو حیرت اور نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال پر ہارون کی انگلیوں کے نشان تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ ہارون کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا اور شہربانو وہیں بستر پر ڈھہ گئی۔ اگلی صبح وہ چپ چاپ حویلی سے چلا گیا، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ شہربانو کی باتوں نے اسے بہت دکھ پہنچایا۔ شہربانو نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ 1.5 مہینے تک حویلی واپس نہیں آیا۔ وہ خود کو اور شہربانو کو وقت دینا چاہتا تھا۔ 1.5 مہینے بعد جب وہ مزید برداشت نہیں کر سکا تو وہ واپس حویلی آ گیا۔ شہربانو اب بھی ناراض تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے میں اکیلے تھے، ہارون نے بات شروع کی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ شہربانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معافی؟ تم نے میرے گھر والوں سے مجھے دور کر دیا، ٹھیک نہیں کیا، وہ میرے باپا، وہ بیمار ہیں اور میں۔ وہ رو پڑی۔ ہارون چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب اس کا غصہ کم ہوا تو اس نے نرمی سے گلے لگا لیا۔ شہربانو نے پہلے تو مزاحمت کی لیکن پھر خود کو ہار مان گئی۔ اس نے خاموشی سے خود کو ایک بار پھر ہارون کے حوالے کر دیا۔ اس کے آنسو ہارون کے سینے پر گر رہے تھے۔ اس رات کے بعد ہارون اور شہربانو کے تعلقات میں ایک واضح تبدیلی آنے لگی۔ ہارون کی مسلسل کوششوں، اس کی محبت اور صبر نے آخرکار اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ شہربانو نے اگرچہ اسے مکمل طور پر معاف نہیں کیا تھا، لیکن اس کی نفرت کی دیوار میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ وہ باقی گھر والوں اور خاص طور پر اپنی ساس اور نند کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے لگی تھی۔ حویلی کے ماحول میں پھیلی کشیدگی بھی کم ہو گئی تھی۔ بی جان بھی اب اس سے پہلے کی طرح سخت لہجے میں بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن شہربانو کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اسے چکر آ رہے تھے اور متلی ہو رہی تھی۔ بی جان اور ہارون کی ماں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوراً گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کو حویلی بلوایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے شہربانو کا چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، آپ کے گھر نیا مہمان آنے والا ہے، شہربانو ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی حویلی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب سے زیادہ خوشی ہارون کو ہوئی، جو اسی دن شہر سے واپس آیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کمرے میں جا کر شہربانو کو گلے لگا لیا۔ شکریہ شہربانو، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ماں بننے کی خبر نے شہربانو کے احساسات کو بھی بدل دیا۔ اس کے اندر ایک نئی میٹھی سی خوشی نے جنم لیا۔ پہلی بار اس کے لبوں پر ایک حقیقی مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر ہارون کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہارون نے فیصلہ کیا کہ وہ شہربانو کو اپنے ساتھ شہر لے جائے گا تاکہ وہاں کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے باقاعدہ اس کا چیک اپ کروا سکے۔ بی جان بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ لوگ گاڑی میں شہر کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں ہارون نے ایک میڈیکل سٹور کے سامنے گاڑی روکی تاکہ شہربانو کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ کچھ دوائیاں اور وائٹامنس لے سکے۔ میں بس ابھی آیا، وہ کہہ کر گاڑی سے اترا۔ وہ چند منٹ بعد ہی دوائیاں لے کر واپس آیا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر اس کا منتظر تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا اور بی جان بری طرح چیخ رہی تھی۔ ہارون پتر غضب ہو گیا۔ کیا ہوا بی جان؟ شہربانو کہاں ہے؟ ہارون نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ اسے لے گئے، بی جان نے روتے ہوئے ایک کار کی طرف اشارہ کیا جو تیزی سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ شہربانو کے بھائی تھے اور اسے زبردستی گاڑی میں نکال کر لے گئے تھے۔ ہارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اس کار کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ رش کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو چکے تھے۔ ہارون چاہتا تو اسی وقت اپنی طاقت کا استعمال کر کے پولیس اور اپنے آدمیوں کے ساتھ پیروں کی حویلی پر چڑھائی کر سکتا تھا اور شہربانوں کو واپس لا سکتا تھا، لیکن وہ رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو بات بڑھ جائے گی اور شہربانوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی یقین تھا کہ جب انہیں شہربانوں کی پریگننسی کا پتہ چلے گا تو وہ اسے زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ شہربانو جب اپنے گھر پہنچی تو وہ خوش تھی کہ وہ اپنے بیمار باپ سے مل سکے گی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ جب اس کے گھر والوں کو اس کی ماں بننے کا علم ہوا تو ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ ان کے لیے بچہ ایک گناہ کی نشانی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی رسم کا زندہ ثبوت۔ انہوں نے شہربانوں کے ساتھ کسی اچھوت کی طرح سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ جو صرف ناراضگی کی اداکاری کر رہا تھا اس سے ملا تک نہیں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے۔ ہارون کئی بار آیا، لیکن کسی نے اسے گیٹ سے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ لوگ ہارون گردیزی سے اس کی طلاق لینے کا سوچ رہے تھے۔ شہربانوں کے لیے وقت بہت کٹھن تھا۔ صرف اس کی کزن سدرا تھی جو چھپ چھپ کر اسے تسلی دیتی اور سمجھاتی۔ شہربانوں کبھی طلاق لینے کی غلطی مت کرنا، سدرا نے اسے سمجھایا۔ ان لوگوں کے لیے تمہاری حیثیت اب پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی، تم ہارون کے پاس ہی محفوظ ہو۔ لیکن شہربانو اپنے باپ اور بھائیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طلاق لینے پر بھی آمادہ ہونے کا سوچ رہی تھی، جب زورا نے اسے وہ بات کہی جس نے اس کی سوچ کا دھارا بدل دیا۔ اپنا نہیں تو اپنے ہونے والی اولاد کا سوچو۔ اگر بیٹی ہوئی تو کیا تم چاہو گی کہ کل کو اسے بھی اسی رسم کی بھینٹ چڑھا دیا جائے؟ تمہارا بیٹا بھی اسی خاندان کے تعصب کا شکار ہوگا۔ اس بچے کو اس کے باپ کا نام اور محبت چاہیے۔ یہ سن کر شہربانوں کو سوچ میں کچھ تبدیلی آئی۔ اسے پہلی بار اپنی صورتحال کی سنگینی کا پوری طرح احساس ہوا۔ اسے اپنی نہیں بلکہ اپنے آنے والے بچے کے مستقبل کی فکر ہونے لگی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، مگر شہربانوں کے لیے یہ ٹھہر سا گیا۔ حویلی کی دیواروں میں قید ہر دن ایک صدی جیسا لگتا۔ پھر مہینوں کے کرب اور انتظار کے بعد اس کی زندگی میں ایک امید کی کرن پھوٹی۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، ایک ایسا چاند کا ٹکڑا جو ہو بہو اپنے باپ ہارون گردیزی کا عکس تھا۔ وہی گہری مقناطیسی آنکھیں، وہی تراشا ہوا ناک نقشہ اور وہی پیشانی جس پر مستقبل کامیابیوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ مگر اس چاند کے طلوع ہونے پر پیروں کی حویلی میں جشن منانے کے بجائے ایک ماتمی خاموشی تھی۔ کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کی گئی، نہ مبارکباد کا شور اٹھا۔ حویلی کے مکینوں کے لیے بچہ خوشی نہیں بلکہ ان کی ناک کٹ جانے کا زندہ ثبوت تھا۔ صرف دو ہستیاں تھیں جن کے دل میں محبت تھی، ایک شہربانوں کی ماں جو اپنی بیٹی کے نصیب پر آنسو بہاتی اور چھپ چھپ کر نواسی کی بلائیں لیتی، اور دوسری سدرا جس بچے کی حویلی کی نحوست سے بچانے کی دعائیں مانگتی۔ اس کے علاوہ کوئی اس معصوم فرشتے کو گود میں اٹھانے کا روادار نہ تھا۔ یہ سرد مہری اور نفرت انگیز رویہ شہربانوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، مگر ماں بننے کا احساس ایک معجزہ تھا۔ اس نے شہربانوں کو یکسر بدل دیا۔ اب وہ پہلے جیسی ڈری سہمی ہر بات پر سر جھکا دینے والی لڑکی نہیں رہی۔ اس کے اندر ممتا نے اسے فولاد بنا دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی تو اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ ایک عزم دوڑنے لگتا۔ سدرا آپی کی باتوں نے بھی اس کے ذہن کے دریچے کھول دیے۔ محبت اگر چھین کر بھی ملے تو وہ بھی زبردستی سے بہتر ہے جس میں روح ہی نہ ہو، انہوں نے ایک دن کہا تھا۔ اب شہربانوں کو ہارون کی یاد شدت سے ستائی تھی۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب ہارون اس کی معمولی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا، جب اس کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر صاف دکھائی دیتی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ہارون کی زبردستی اور ضد کے پیچھے ایک گہری اور سچی محبت چھپی تھی جسے وہ وقت پر سمجھ نہ سکی۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے میں اپنے شوہر کا عکس دیکھتی تھی اور اس کا دل ہارون سے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا۔ ایک شام حویلی کے ڈرائنگ روم میں پنچایت بیٹھی۔ شہربانوں کے والد پیر احتشام الدین، اس کے تایا اور دونوں بھائی قہر بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہت ہو گیا، اس کے بڑے بھائی نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اب اس قصے کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ اس گردیزی کو بلاؤ اور اس کے منہ پر طلاق نہ مارو اور اسے دفع کرو۔ اور بچہ؟ پیر احتشام الدین نے پوچھا۔ اپنا بچہ اپنے گناہ کا نتیجہ بنی وہ ساتھ لے جائے گا، تایا نے فیصلہ سنایا۔ ہارون گردیزی کو پیغام بھجوایا گیا کہ وہ طلاق دے اور اس سے جڑے معاملات طے کرنے کے لیے حویلی آئے۔ ہارون جو مہینوں سے اپنے ذرائع سے شہربانوں اور اپنے بیٹے کی پل پل کی خبر رکھ رہا تھا، اس بلاوے کا مطلب سمجھ گیا۔
وہ بنا دیر کیے اگلے ہی روز مقررہ وقت پر حویلی پہنچ گیا۔ جب ہارون گردیزی کی گاڑی پیروں کی حویلی کے سامنے رکی تو ماحول میں ایک ناقابل بیان تناؤ تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی میدان جنگ میں اتر رہا ہے۔ ڈرائنگ روم کا منظر کسی عدالت جیسا تھا۔ پیر احتشام الدین، ان کے بھائی اور بیٹے یوں بیٹھے تھے جیسے وہ منصف ہوں اور ہارون ایک مجرم۔ ہم نے تمہیں یہاں اس لیے زحمت دی گردیزی، پیر احتشام الدین نے لہجے میں زہر گھول کر کہا، تاکہ تم ہماری بیٹی کو طلاق دو اور اپنا بیٹا پکڑو اور اس کو اور ہماری جان کو چھوڑ دو۔ ہارون نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں پر نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ طلاق؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ فیصلہ تو یوں سنا رہے ہیں جیسے میری بیوی آپ کی کوئی جاگیر۔ طلاق کا فیصلہ میں اور شہر بانو کریں گے، آپ سب نہیں۔ اس کے لہجے کی بے باکی پر سب دل ملا اٹھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شہر بانو کا بھائی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہارون کی آواز شیر کی دھاڑ کی طرح گونجی۔ اس کا غصہ اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میری ایک شرط ہے، میں طلاق دینے سے پہلے شہر بانو سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، مگر ہارون کے تیور دیکھ کر اس کی ضد کے آگے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ مہینوں کا دباؤ اور ان کی نفرت شہر بانو کو ہارون کے خلاف کر چکی ہوگی اور وہ خود طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ شہر بانو کو کمرے میں بھیجا گیا۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا اور ہارون کا سینہ بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شہر بانو واقعی اس سے منہ نہ موڑ لے۔ شہر بانو کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی گود میں اس کا اور ہارون کا بیٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہارون کو دیکھا مہینوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آنسوں کا ایک سیلاب تھا جس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ اس سے پہلے کہ ہارون درستے ہونٹوں سے کچھ کہتا، وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہارون، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال کر لے چل۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تمہارے اور ہمارے بیٹے کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ یہ الفاظ نہیں، آب حیات تھے۔ ہارون کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے خوشی، محبت اور ایک ناقابل بیان سکون کے ساتھ شہر بانو کو سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو لینے ہی تو آیا ہوں میری جان۔ اس نے شہر بانو کی پیشانی چومی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے بیڈ پر لیٹے اپنے بچے کی گود کو لیا اور اسے چومتا رہا، اس کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارتا رہا۔ بچہ واقعی اس کی کاربن کاپی تھا۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب لوگ جو طلاق کی خبر کے منتظر تھے، انہیں یوں ایک ساتھ دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہارون کے ایک ہاتھ میں اس کا بیٹا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی بیوی کا ہاتھ تھا۔ شہر بانو کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ان میں خوف نہیں بلکہ ایک اعتماد اور وقار تھا۔ یہ شہر بانو میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا، ہارون نے فاتحانہ انداز میں اعلان کیا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سب سہم گئے۔ اور ہم جا رہے ہیں، کسی میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے۔ پیر احتشام الدین اور ان کے بیٹوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ غصے اور بے بسی سے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر شہر بانو کے فیصلے اور ہارون کے تیوروں نے ان کے ہونٹوں پر تالے لگا دیے۔ شہر بانو کا بھائی اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن اس کے والد نے بس اسے ایک جملہ بولا، جب اولاد ہی بے وفا ہے تو کسی سے کیا گلہ کریں، جانے دو انہیں، اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حویلی کی دہلیز پر اگر کوئی خوش تھا تو وہ شہر بانو کی ماں اور سدرا تھی، جو دور کھڑی خوشی کے آنسوؤں سے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہارون گردیزی اپنے بیٹے کو اٹھائے اور اپنی بیوی شہر بانو کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بڑے تفاخر اور شان سے پیروں کی حویلی سے باہر نکلا۔ آج اس نے نہ صرف ایک جاہلانہ رسم اور جھوٹی انا کو شکست دی، بلکہ اپنی محبت کو بھی ہر طوفان سے لڑ کر جیت لیا۔ آج ان کی زندگی ایک نئی، خوشگوار اور آزاد صبح کا آغاز ہوا تھا۔